اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو، انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں، پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا، کوئی جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر، یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا تھا، جو 47 میں بنا تھا، اور یہ موجودہ پاکستان 72 میں وجود میں آیا، اور پھر اس بکھرے ہوئے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے آئین بنایا گیا تاکہ سارے صوبے، بالآخر انسانی معاشرے جب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، مختلف اکائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی ضابطے اور قانون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو اکٹھی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو، تو ورنہ ہر جماعت ہو جاتی، جنگل بن جاتا ہے۔ تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین، کہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا، سوشل کنٹریکٹ بن گیا، جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا، اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا۔ آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے، پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں، اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں، اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر، اور قانون محترم ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے، طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے۔ اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا، لا قانونیت کا طوفان آیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا۔ 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی، اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے، جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے، اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں، جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے، تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو، انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں، پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا، کوئی جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر، یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے، تباہی بربادی پھیلا گیا، ان کا سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے، تباہ کر کے چلا گیا ہے۔ اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آرزویں ان کی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش پیدا ہم نکلے۔ پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے، انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں، اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں، بدترین سیاست، قانون شکنی کی سیاست، آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پاکستان کو، یہ ہمارا وطن ہے۔ کوئٹہ میں جو ہوا کل، آپ دیکھ لیں کہ پرامن سے ایسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے، دھماکوں کا خطرہ ہے، جیل جانے میں کا خطرہ ہے، لوگ جیلوں میں پھینک دینا، ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا، پریشرائز کرنا، ہراس کرنا، کوئی بولے نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے۔ سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے۔ ہارڈ پاور، گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے۔
آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے، جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے، الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر، اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آئیں گے ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں، انہوں نے گرنا ہے کھائی میں۔ کہاں ہے مشرف، کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھ رہا نشان عبرت بنیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ عزیز الانتقام۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔